We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. بھارت کے خلاف ہونے والے پاکستان کے مارکہ حق کو آج 1 سال مکمل ہو گیا ہے. یہ یقیناً جشن کا موقع ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو دھول چٹائی. ٹھیک 1 سال پہلے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں ایک فالس فلیگ آپریشن کو جواز بناتے ہوئے پاکستان پر زبردستی جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تھی. جواب میں پاکستان نے وہ کر دکھایا جسے بھارت تو کیا پوری دنیا قیامت تک نہیں بھلا سکے گی. اس تاریخی فتح کی پہلی سالگرہ پر آج پاکستان کے تینوں مسلح افواج کے اہم افسران نے ایک بڑی امپورٹنٹ پریس بریفنگ کا انعقاد کیا. ڈائریکٹر جنرل انٹر سروسز پبلک ریلیشن لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا بھارت کا دہشت گردی کا ڈرامہ ہمیں شکلی دفن ہو گیا ہے. پہلگام واقعے کے 1 سال بعد بھی بھارت کوئی ثبوت نہیں دے سکا. عالمی برادری اور ہندوستان کے بچے آج بھی پوچھ رہے ہیں کہ پہلگام کا واقعہ ذمہ دار اس کا تھا کون؟ The Indian narrative of painting Pakistan as source of terrorism buried forever. آج مارکہ حق کو 1 سال ہو گیا، پہلگام کے واقعے کو 1 سال ہو گیا. وہ جو سوالات ہم نے سال پہلے کیے تھے وہ آج اسی طرح انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے، ہندوستان کے بچوں کے سامنے، ہندوستان کے عوام کے سامنے کھڑے ہیں. کون لوگ تھے جنہوں نے کرایا تھا؟ کہاں ہے وہ ثبوت؟ آج بھی انٹرنیشنل کمیونٹی یہ سوال کرتی ہے، پاکستان کے بچے سوال کرتے ہیں، ہندوستان کے ذی شعور لوگ سوال کرتے ہیں. آپ سنیں ان کے میڈیا کو کہ کون ہے پہلگام کے پیچھے، کس لیے کرایا گیا. تو یہ جو ڈرامہ ہے دہشت گردی کا، یہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا. دشمن کو للکارتے ہوئے ڈی جی آئی اسپیار نے کہا کہ 2 نیوکلیئر ہمسایوں کے درمیان جنگ پاگل پن ہے، لیکن اگر انڈیا ایسا ہی چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں. No space for war between 2 geographically contiguous nuclear neighbors. کیا مارکہ حق نے، بنیان و مرصوص نے یہ میسج نہیں دیا دنیا کو؟ آج بھی یہ ریوربیٹ کر رہا ہے اس پورے خطے میں اور دنیا میں. That how we re-established quickly, firmly, loudly, clearly the deterrence within hours. And the message we gave that day also, post مارکہ حق, and that is still there. کہ یہ جو سمجھتا ہے، کوئی سمجھتا ہے کہ 2 نیوکلیئر نیبرز کے درمیان کوئی سمجھتا ہے the space of war، وہ پاگل ہے. یہ پاگل پن ہے، نہیں ہو سکتی. Only a mad man can think about it. کرنا ہے تو ہمارے ریزالو میں اور ہمارے حوصلے میں اور ہمارے عزم میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اسی پریس بریفنگ میں موجود ایئر وائس مارشل طارق غازی نے 7 مئی کو پاکستان ایئر فورس کی بے مثال کارکردگی کا ذکر کیا. انہوں نے بتایا کہ کیسے پاکستان ایئر فورس نے بھارتی طیاروں کو شکار کیا. پی ایف نے اپنے فار دا فرسٹ ٹائم ان وارفیئر جو ملٹی ڈومین ایسٹس سے ان کو انٹریگیٹ کیا، آپریشنلائز کیا اور پھر فیلڈ کیا. ورلڈ میں پہلی دفعہ تھا ایک لارجسٹ، لانگسٹ، انٹینس اور کمپلیکس بی وی آر ورسز بی وی آر سینیریو میں ایک فائٹ ہوتی ہے اور اس میں آئی ایف کوڈ ناٹ انٹروڈ انٹو آر ایئر اسپیس. یہ جو بولڈ اینڈ اوفینسو اپلیکیشن تھی پاکستان ایئر فورس کی، اس نے مارجنلائز کر دیا تھا، انیشیٹو کو ان کے کافی حد تک کرٹیل کر دیا تھا. اینڈ ان ڈیسپریشن دے ہیڈ ٹو اسٹے ڈیپ ان سائڈ دیئر ٹیریٹری، اور وہاں سے انہوں نے اسٹینڈ آف ویپنس لانچ کیے. امیجیٹلی یہ جو پروجیکٹائلس سے پک ہوئے اینڈ دے ور کیٹیگرائزڈ ایز ہوسٹائل ایکشن، اور جو کچھ ہوا دیٹ واز اے گریٹ سرپرائز for the enemy and they will remember throughout their life. جو killers, designated killers تھے embedded into PF's packages, they started targeting ان کے جو ٹاپ لائن فائٹرز تھے، اور within minutes ہم نے دیکھا کہ اب جو مجھے کہنا پڑے گا کہ اب ہم 8-0 پہ ہیں، اور ہماری کنفرمڈ کلز جو ہیں وہ 4 رافیلز، 1 Su-30, 1 MiG-29, 1 Mirage 2000 اور ایک ایکسپینسو ملٹی رول انمینڈ سسٹم آلسو. یہی وہ پس منظر ہے الحمدللہ پچھلے سال مئی سے اس سال مئی تک کا 1 سال پاکستان کی تاریخ میں سفارتی کامیابیوں، گلوبل پریسٹیج اور ناقابل تسخیر دفاعی قوت کا لوہا بنوانے کا سال رہا. آج جب قوم اپنی افواج کو گزشتہ مئی میں بھارت کو ناقابل فراموش فوجی شکست دینے کا جشن منا رہی ہے، اسی دوران امریکہ ایران جنگ کے ثالث کی حیثیت سے پاکستان کا پوری دنیا میں وقار بڑھ رہا ہے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، مگر یہ شاندار کامیابی اور پاکستان کی دنیا بھر میں مسلمہ ہارڈ پاور کی حیثیت سے چوٹی کی پوزیشن پر کھڑا ہونے کے باوجود
سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ پاکستان زبردست ہارڈ پاور ضرور ہے، مگر اکنامک پاور کے طور پہ ہماری معاشی صحت اچھی نہیں ہے۔ ہماری جی ڈی پی گروتھ بہت کمزور ہے اور 3% سے کم کی شرح پہ کھڑی ہے۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ 2008 سے اب تک پاکستان کی اوسط جی ڈی پی صرف 3% ہی رہی ہے۔ امپورٹس بے تحاشا ہیں اور ایکسپورٹس بہت کمزور ہیں، جو پچھلے 20 سال سے 25 سے 30 بلین ڈالر کے آس پاس گھوم رہی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھتا جا رہا ہے، فارن ایکسچینج پر ریزرو اور ہمارے ریزروز پہ پریشر بڑھتا جا رہا ہے اور ملک دوبارہ IMF کے دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ مالی سال 2025 تک پاکستان کا عوامی قرض پبلک ڈیٹ تقریباً 289 بلین ڈالرز تک پہنچ گیا ہے، جبکہ ہماری جی ڈی پی تقریباً 407 بلین ڈالر تک ہے۔ حالیہ ایران امریکہ کانفلکٹ اور اسٹریٹ آف ہارموز کے کرائسس نے پاکستان کے لیے خطرات مزید بڑھائے ہیں۔ اپنی ضرورت کا 80 سے 85% تیل امپورٹ کرنے والا پاکستان اور اس کی اکانومی پر گلوبل آئل پرائسز میں اضافے کا بہت بڑا اور براہ راست اثر پڑا ہے۔ برینٹ کروڈ کی قیمت $120 فی بیرل سے اوپر جانے کا مطلب صرف مہنگا پیٹرول نہیں تھا، بلکہ بجلی، ٹرانسپورٹ، انڈسٹریز، ایگریکلچر، ڈیلی اشیاء، ان تمام کی تقریباً قیمتیں، ہر چیز کی قیمت میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ حکومت نے بروقت پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ کر کے آئل سپلائی چین کو ٹوٹنے سے بچایا، مگر اس فیصلے کی قیمت عوام مہنگائی کی صورت میں ادا کر رہے ہیں۔ تقریباً 2 سال بعد پاکستان میں مہنگائی کی شرح ایک بار پھر ڈبل ڈیجٹ یعنی 11% تک جا پہنچی ہے۔ ٹرانسپورٹ اخراجات بڑھنے سے کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہو رہی ہیں، بجلی اور گیس کے نرخ پہلے ہی عوام کے لیے ناقابل برداشت ہو چکے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں کرتا کیا نہ کرتا، اسٹیٹ بینک کا شرح سود بڑھانا کا ایک حقیقت پسندانہ قدم تھا اور اٹھایا گیا۔ خود اسٹیٹ بینک یہ تسلیم کرتا ہے کہ بڑھتی مہنگائی اور بیرونی خطرات کے ماحول میں ایک سٹرونگ سخت مانیٹری پالیسی ضروری تھی۔ تاہم ایسے ماحول میں صرف پالیسی ریٹ بڑھا کر اکانومی کو اسٹیبل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بلند ہونے سے انڈسٹریز کے لیے قرضہ مہنگا ہو جاتا ہے، اکنامک ایکٹیویٹیز سست پڑ جاتی ہیں اور براہ راست اثر امپلائمنٹ پہ پڑتا ہے۔ ہر سال تقریباً پاکستان میں 20 لاکھ نوجوان امپلائمنٹ مارکیٹ میں داخل ہوتے ہیں، مگر اکانومی میں اتنی رفتار نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ مزید نوکریاں پیدا کر سکے۔ دوسری جانب فارن ایکسچینج ریزروز کی صورتحال بھی اتنی مضبوط نہیں۔ موجودہ اسٹیبلٹی بڑی حد تک IMF پروگرام، دوست ملکوں کے ڈپازٹس، چائنیز فائنینسنگ اور بیرون ملک پاکستانیوں کے ریمیٹنسز پہ کھڑی ہیں۔ ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ حکومت نے کچھ ٹیکٹیکل کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ UAE کے ڈپازٹس کی فوری ریپلینشمنٹ ہوئی ہے، آئل سپلائی چین کو برقرار رکھا ہے، PIA کی پرائیویٹائزیشن جیسے اقدامات ہوئے ہیں، مگر بنیادی اسٹرکچرل ریفارمز کا متبادل نہیں ہے سب کچھ۔ پاکستان اب بھی ٹیکس اور انرجی ریفارمز، ایکسپورٹس ڈائیورسفیکیشن، سرکاری اداروں کی ریسٹرکچرنگ اور صنعتی کمپٹیٹیونیس جیسے بڑے فیصلوں کا منتظر ہے۔ پاکستان کی اکانومی کمزور ہے، پاکستان کا دفاع مضبوط ہے، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے، مگر پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ انتہائی نحیف ہے، بیمار ہے۔ کیسے ہم وہ کریں جو ہم نے اپنے دفاع کے لیے کیا اور اپنی اسٹریٹجک اہمیت کے لیے کیا، ہم نے دنیا میں اپنی ری برانڈنگ کے ذریعے کیا۔ پاکستان ری برانڈ ہو چکا ہے، پاکستان کی گلوبل پریسٹیج میں اضافہ ہو چکا ہے، مگر اس کے باوجود گزشتہ 1 سال کے دوران پاکستان کی معیشت نے کوئی قابل ذکر کام نہیں ہوا۔ ہماری اکانومی اتنی ہی کیش بیسڈ ہے جیسے اس سے پہلے تھی، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئی ہے۔ ہماری ڈیجیٹل اکانومی دور دور تک اس انداز کی نہیں ہے جیسے کہ مثال کے طور پہ ایران کی ہے۔ بہت برا حال ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے میں نے دعوت دی، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے اکنامک افیئرز کے ممتاز ایکسپرٹس، ٹیکس امورز، FBI امور کے ایکسپرٹ جناب اسد علی شاہ، پاکستان کے بہت سیزنڈ بزنس اور کارپوریٹ افیئرز اور اکنامک افیئرز کے اینالسٹ جناب خرم حسین۔ خرم حسین صاحب، پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ پچھلے مئی سے لے کے اس مئی تک 1 سال کا مختصر عرصہ، لیکن پاکستان کی ری برانڈنگ ہوئی ہے، پاکستان کی گلوبل پریسٹیج میں کئی ٹائمز اضافہ ہوا ہے، پاکستان نے انڈیا جیسے ملک کو بری طرح سے شکست دی ہے ایک جنگ کے اندر۔ اتنا بڑا ہمارا یہ ایک ایسٹ ہے پچھلے 1 سال کا، لیکن اگر ہم اپنی اکانومی دیکھیں تو اگر اوورآل دیکھیں تو یہ 2025 میں جس سٹیج پہ کھڑی تھی یا تو اسی جگہ کھڑی ہے بلکہ اس کے بھی پیچھے ہو گئی ہے۔ وہی برا حال، وہی ہماری FBR کا حال، ہمارے ٹیکسیشن کا حال، ہمارے ریونیوز کا حال، وہی کرنسی ان سرکولیشن، وہی انڈاکیومنٹڈ اکانومی۔ یہ کتنا بڑا ایک کانفلکٹ ہے دو طرف، ایک طرف پاکستان کا امیج زبردست ہو رہا ہے اور ایک طرف پاکستان کی اکانومی سنک کر رہی ہے۔ کمرا صاحب، کانفلکٹ شاید نہ ہو، البتہ یہ 2 ڈیفرنٹ ڈائریکشنز میں جا رہی ہیں چیزیں۔ ایک طرف بہت زیادہ سکسیس نظر آ رہی ہے، دوسری طرف یا اسٹیگنیشن یا فیلئر نظر آ رہا ہے۔
اور اس کو برج کرنا پڑेगा کبھی نہ کبھی, کیونکہ اس طرح آپ سارا ملک کو چلانا بہت مشکل ہوگا. تو اکانومی کو اب ریفارم کے اوپر لگانا آئی تھنک پرائیورٹی بننی چاہیے, اور گورنمنٹ کا جتنا بھی ابھی فوکس اس وقت کیا سب سے بڑا سیٹ بیک کیا ہے خرم صاحب, یہ بتائیے گا. سب سے بڑا سیٹ بیک یہی ہے کامران صاحب کہ پاور میں آنے کے 2 سال بعد تک کسی قسم کی ریفارم کی ویژن سامنے نہیں آئی. اب ہم لوگ چھوٹی موٹی چیزوں کے اوپر جتنا مرضی بحث کرتے رہیں, جب تک ایک کوئی کمپریہنسو ویژن نہیں ہوئے گی کہ بھئی ہم لوگوں نے پاور میں آنے کے بعد, اقتدار میں آنے کے بعد اسٹیٹ اور اکانومی میں یہ والے ریفارمز لے کے آنے, اس طرح سے ہم لوگوں نے کوئی چینجز کرنے ہیں. ماضی میں ہر حکومت پہلے 2 سالوں میں کرتی تھی اپنا یہ کام. پرویز مشرف کی ساری پالیسیز 2002 کے سال میں آئی تھی. پیپلز پارٹی کی 2008 کی گورنمنٹ نے اپنے 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے ریفارمز جو تھے وہ پہلے 2 سالوں کے اندر کر لیے تھے. سی پیک کے سارے ریفارمز جو PMLN کے تھے وہ پہلے 2 سالوں کے اندر ایٹ لیسٹ راستے پہ لگا دیے تھے. ادھر کچھ نہیں نظر آ رہا اس دفعہ ہم لوگوں کو. تو اس کے بغیر ایک ایبسنس ہے, اور وہ بیسکلی ہر پرابلم کو انڈیویجولی ٹربل شوٹ کرتے کرتے آگے چل رہے ہیں. شاہ صاحب آپ فرمائیے گا کہ کیا سب سے بڑا سیٹ بیک ہے, کیونکہ اس میں جیسے کہ ہم نے کہا کہ 1 سال کا ہم پیریڈ لے رہے ہیں. May 25, May 26 الحمدللہ پاکستان کا امیج, ری برانڈنگ, گلوبل پریسٹیج, نام, رینکنگ سب بہت زبردست ہو گئی ہے, جنگ جیتی ہے, بالکل ہر اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو ہرائے. لیکن اس کے باوجود اکانومی میں جو ہے ہمارے جو کرائسس ہے وہ اتنا ہی ہے, بلکہ اس سے زیادہ بھی کمپلیکیٹ ہوتا جا رہا ہے. تو کیا پرابلم کیا ہے؟ جیسے آئی تھنک خرم صاحب نے کہا کہ دونوں مختلف چیزیں ہیں, اور جو ہماری ملٹری کامیابی ہے 1 سال پہلے جو آپ نے بتایا, ان کا آپریشن سندور جو تھا انڈیا کا, اس کو جس طریقے سے ہم نے ہینڈل کیا, دیٹ واز مطلب ان امیجنیبل, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ ابھی جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اور کچھ موقع بھی تھا کہ ہم نیبر بھی تھے اور ریلیشن شپ بھی اچھی تھی ہماری, تو ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہم برج بنے ہوئے ہیں اور ایک پوری دنیا کے لیے رول پلے کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ لگتا ہے کہ یہ سکسیس ہو جائے گی. تو اس میں بہت امیج بنایا ہے جیسے آپ نے بتایا دونوں چیزوں میں, ایز اے ملٹری پاور اینڈ ایز اے ڈپلومیٹک پاور. لیکن جہاں تک معیشت کا سوال ہے, ہم ایک بینکرپٹ اکانومی تھے اور وہ بینکرپسی بڑھتی جا رہی ہے نا, کیونکہ ہم وہی کر رہے ہیں جو ہم پچھلے 40-50 سال سے کرتے آ رہے ہیں نا. اگر اف یو کنٹینیو ٹو ڈو دا سیم تھنگ جس وچ ہیز براٹ یو یہاں اس پوزیشن پہ ہم آئے ہیں, تو پھر آپ مختلف کیسے کریں گے, چینجز کیسے کریں گے. ہم نے نہ پہلے کبھی اصلاحات کی ہیں, نہ کوئی بولڈ ہم نے انیشیٹیوز لی ہیں اکنامک سائڈ پہ, اور وہ بڑی ڈپینڈ کرتی ہے آپ کی گورننس کے اوپر کہ کوالٹی آف ڈیسیژن میکنگ آپ کی کیا ہے. دیکھیں ہمارے جو فنڈامنٹلز ہیں, جو ہماری ویکنیسز ہیں, فار انسٹنس ہماری انرجی سیکٹر کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے, ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا پرابلم ہے جہاں پر, اور یہ دونوں فنڈامنٹل چیزیں ہیں معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے. اس میں ہمارے یہ تو بڑی لانگ ٹرم چیزیں نا شاہ صاحب, بالکل صحیح ہے. اوبویسلی یہ بالکل امپورٹنٹ کرٹیکل چیزیں ہیں, لیکن خدا کے لیے اگر پچھلے 1 سال میں, اس سال کے دوران, پھر میں 1 سال کی بات کر رہا ہوں, FBR اکانومی کچھ اور ڈیجیٹائز کر پاتی, کچھ کرنسی ان سرکولیشن ہماری کم ہو جاتی, کچھ آج ہم اس صورت میں ہوتے کہ ہم اپنے ریونیوز بڑھا پاتے, انڈاکیومنٹڈ اکانومی کو ڈاکیومنٹ کر پاتے, تو ہمارے ریونیوز جو ہے وہ بہتر ہو جاتے ہیں. ابھی ہم ایک شارٹ فال پہ کھڑے ہیں جو تقریباً 700 بلین روپیز کا شارٹ فال ہے جو ابھی ہم فیس کرنے جا رہے ہیں. اس کا بھی اب ہم رونا روئیں گے. سپر ٹیکس دے رہے ہیں ہم, CBT دے رہے ہیں ہم, سیلریڈ کلاس جو ہے وہ ایکسپورٹر سے ڈبل اپنے ٹیکس کٹوا رہی ہے. اس پورے سال کے دوران جہاں پر ہم اتنی گلوبل گلوری حاصل کر رہے ہیں, وہاں اکنامک جو ہماری ڈاؤن فال ہے وہ تو سٹیپ ہوتی چلی جا رہی ہے, گرتی چلی جا رہی ہے. اس سال کے دوران کی کون سی ایسی چیزیں جس پہ ہم کہیں کہ بڑا بہتر ہوا؟ اس کی وجہ تو سمپل ہے نا کہ ہم اپنی انٹرنل گورننس اور انسٹیٹیوشنز جو ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو ایک میرٹ بیسڈ کلچر بنانا پڑے گا نا. اور کچھ چیزیں جو ہے نا اگر آپ کی لانگ ٹرم ٹھیک ہو جائیں,
देखें पहले आपको एक विज़न और एक स्टोरी देनी पड़ती है जिस बेसिस पे, और फिर उसको इम्प्लीमेंट करके दिखाना होता है, तो फिर इन्वेस्टर्स जो हैं उनका कॉन्फिडेंस बनता है। अभी तो इन्वेस्टमेंट का भी आपको पता है, आपने तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैकग्राउंड दिया, बट आप ये देखें कि ना लोकल इन्वेस्टमेंट हो रही है, ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, FDI भी नहीं हो रही है। और कैसे होगी इस एनवायरनमेंट में जहाँ पर मतलब ये है कि प्रोडक्टिविटी नहीं है हमारी इंडस्ट्री में, हमारी लेबर कॉम्पिटिटिव नहीं है हमारे पास। खुर्रम साहब, वो क्या है जो हम नहीं कर रहे हैं? हमने तो कोशिश कर ली, हमने तो इदारा बना दिया है, एक SIFC का इदारा बना के भाई फ़ौज बड़ा ज़बरदस्त काम कर लेती है, वो तो एक SIFC का इदारा बनाया, तो वो भी क्लियर कट लगा कि उन्होंने भी कहा कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है, इस लेवल के टैक्सेशन पे, इस लेवल के हालात पे। आपने देखा कि एग्रीकल्चर के लिए एक बड़े इनिशिएटिव का ऐलान हुआ, तो एक पॉलिटिकल इशू खड़ा हो गया और कहा कि जी नहरें नहीं बन सकती, और तमाम चीज़ें ऐसी हुई हैं। तो वो क्या क्या फेलियर्स है जिसने स्टॉल किया हुआ है हमारी ग्रोथ को और हमारे कोई मूवमेंट फॉरवर्ड को? देखिए, सबसे बड़ा फेलियर तो था फेलियर ऑफ आर्टिकुलेटिंग अ विजन, कि भी आप करें, आप आ गए हैं पावर में, अब आपकी विजन क्या है, आप कौन से रिफॉर्म्स आप लेके आएंगे और क्या उसका तरीका होगा, क्या रोड मैप होगा। नंबर वन, ये तो गवर्नमेंट पावर में आने से पहले ही एक उनका नॉर्मली अनाउंस हो चुका होता है, एंड या आने के चंद महीनों बाद भी। और दूसरा जो फेलियर था वो कि अपनी ही इंस्टीट्यूशंस को सीरियसली लेना। अगर आपने कोई काम करना है पाकिस्तान की मईशत में, आपने कोई पॉजिटिव डायरेक्शन लेके आनी है, तो जो मौजूदा इंस्टीट्यूशंस हैं आपके, जो रेगुलेटर्स हैं आपके, उनको सीरियसली लें, उनकी लेजिस्लेशन में अगर रिफॉर्म की ज़रूरत है वो लाएं, वहाँ पे आप लाके प्रॉपर टेक्नोक्रेटिक लोगों को बैठाएं जिनको समझ है इन चीज़ों की, और वहाँ से आप इकोनॉमी को वो लीडरशिप देने की शुरुआत करें जिसके ज़रिए फिर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट आएगी और लोगों को कॉन्फिडेंस होएगा कि ये एक वेल मैनेज्ड, वेल रन इकोनॉमी है। इंस्टेड विदाउट अ विजन आके यहाँ पे पहली चीज़ जो शुरू की गई थी, दैट वाज अ सर्च फॉर डॉलर्स फ्रॉम अब्रॉड, कि सऊदी अरब जा रहे हैं, UAE जा रहे हैं, उनसे डॉलर्स मांग रहे हैं, कि एज इफ दैट इज़ द ओनली इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ग्रोथ। और उसके बाद अगर आपकी इंस्टीट्यूशंस में लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बजाय इसके कि उनको इम्प्रूव करें, उनको परे करने की बात शुरू हो गई। आई मीन SIFC तो आप लिटरली दुनिया को ये मैसेज भेज रहे हैं कि हमारी इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो टैक्स अथॉरिटी हो या वो रेगुलेटरी बॉडीज हों या कोर्ट्स हों, आपको हम इनसे छुट्टी दे देंगे अगर आप हमारे थ्रू आए इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये तो बिल्कुल ही उल्टा मैसेज चला गया पूरी दुनिया में कि हमारी इंस्टीट्यूशंस इस काबिल नहीं है कि इकोनॉमी को लीडरशिप दे सकें। तो आई थिंक विदाउट फेथ इन योर ओन इंस्टीट्यूशंस एंड विदाउट अ विजन, इकोनॉमिक ग्रोथ को आई थिंक प्रमोट करना यहाँ पे मुश्किल ही होगा पाकिस्तान में। लेकिन शाह साहब, हमारा तो हमने इकोनॉमी इस बेस पे बनाई है। हम अभी बात कर रहे हैं इकोनॉमी में हमें स्टिमुलस नज़र नहीं आ रहा, हमें एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही। क्यों नहीं नज़र आ रहा? आप आइए फेज़ 8 जाइए डिफेंस में, आप देखें कि क्या एक्टिविटी हो रही है। 8 करोड़ ऑफिशियल प्राइस है, 50 करोड़ रुपए में बिक रहा है, 55 करोड़ रुपए में बिक रहा है, 45 करोड़ रुपए का बिक रहा है, 32 करोड़ रुपए अनऑफिशियल ब्लैक, 8 करोड़ ऑफिशियल। अरबों रुपए का काम हो रहा है डेली, अरबों रुपए का काम हो रहा है। जिस मुल्क में ये निज़ाम हम चलाएंगे और इन द मिडल ऑफ द सिटी ऑफ कराची ये हो रहा है ना जी, अंडरस्टैंडेबल है ना, ये तो नेचुरल है। देखें, ये हमेशा पाकिस्तान में हर साइकिल दोबारा आ जाती है जब आपको देखें, रिश्वत तो हमारे पास बहुत है ना, ब्लैक पैसा जो आप बात कर रहे थे वो तो बहुत है ना, जो आपका जो देखें बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशंस। जब तक आप इंस्टीट्यूशंस ठीक नहीं करेंगे, और इंस्टीट्यूशंस कैसे ठीक होते हैं उसके लिए किसी ने कहा था, एंड दिस इज़ फंडामेंटल कामरान साहब, हु इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हाउ। देखिए, आप कोई भी अपनी बता दें कि इस तरह से कर दें, इस तरह से कर दें, उस तरह से काम ठीक नहीं होते जब तक कि आप सही लोग नहीं लगाएंगे। वो मैं गवर्नेंस पे जो ट्रेनिंग करता हूँ काफ़ी डायरेक्टर्स की, और उसमें एक मेरा मैसेज ये होता है कि पीपल आर मोर इम्पॉर्टेंट देन सिस्टम्स। मतलब लोग जो हैं सिस्टम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास अच्छे लोग हों और सिस्टम्स ख़राब हों तो वो आपके ख़राब सिस्टम से भी ठीक काम कर लेते हैं और बेहतर रिजल्ट्स ले लेते हैं। और अगर आपके पास बेस्ट ऑफ सिस्टम्स हो और लोग ख़राब हैं तो वो दे विल मेक योर बेस्ट सिस्टम्स फेल। तो देखें, असल इंस्टीट्यूशंस चलेंगे व्हेन यू हैव मेरिट बेस्ड सिलेक्शन,
اور پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی, کریکٹیو ایکشن, ریوارڈ دیم. اچھی پرفارمنس ہے ان کو ریوارڈ کریں, اور اچھی پرفارمنس نہیں ہے تو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. وہ سسٹم پاکستان میں بن ہی نہیں پا رہا. اصل چیز یہ ہے انسٹیٹیوشنز تبھی آپ کے چلیں گے. دوسری آسپیکٹ جو ہے وہ پالیسی کی ہے. پالیسی بھی ہم وہی چلا رہے ہیں جو ہم چلاتے رہے ہیں. شارٹ ٹرمزم, مطلب فائر فائٹنگ. دیکھیں نا یہ ساری چیز جو ہے فائر فائٹنگ, جیسے خرم نے کہا کہ ہمارا ویژن کیا ہے. ہم لوگوں کا کانفیڈنس, انٹرنیشنل انویسٹرز کا کانفیڈنس تب آئے گا جب ہم ہمارے پاس کیسے آئے گا انٹرنیشنل انویسٹر, کیسے کرے گا خرم صاحب جب 11 ٹریلین روپیز کرنسی ان سرکولیشن ہو, کیش کا یہ حال ہو کہ انٹرنیشنل انویسٹر آ کے کہاں اس کیش اکانومی کا مقابلہ کرے گا. دیکھیں کمران صاحب, انٹرنیشنل انویسٹر آ کے یہی پوچھے گا پہلی چیز کہ میرے پیسے سیف ہیں یا نہیں ہو گئے. ٹھیک ہے نا, اگر میں نے انویسٹمنٹ کی آپ کے یہاں, یہ نہ ہو کہ آج میں کئی کیلکولیشنز کر کے انویسٹمنٹ کروں اور کل کو یا تو آپ میری انویسٹمنٹ کو ہی پورا وہ سیز کر لیں, یا آپ ایک دم سے پالیسی فریم ورک کو تبدیل کر دیں کہ انویسٹمنٹ ہو گئی اور اس کے بعد ایک دم سے آپ نے ساری پرائسنگ ریجیم چینج کر دی, یا ایک گورنمنٹ آئی اور دوسری گئی اور اس نے آگے کہا کہ یار یہ جو سارے معاہدے پہلے لوگوں نے کیے تھے وہ سب چلے گئے, اب آپ نئے معاہدے ہمارے ساتھ کریں. تو وہ پالیسی کنٹینیوٹی دیکھتے ہیں, وہ پالیسی کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کانفلکٹ اگر پیدا ہو جائے تو اس کو ریزالو کرنے کے لیے کیا میکنزمز موجود ہیں, ان کے کورٹس کتنے مضبوط ہیں, ان کی ریگولیٹرز کتنے کریڈیبل ہیں. جب ان چیزوں میں فیتھ ہو آپ کی انسٹیٹیوشنز میں, آپ کی پالیسی انوائرمنٹ میں, آپ کی پالیسی کنٹینیوٹی میں, تو پھر آتی ہے فارن انویسٹمنٹ بائی آل مینس. بٹ فی الحال ان چیزوں میں فیتھ پیدا کرنے کے لیے اور ان کو مضبوط کرنے کے لیے تو کوئی کام نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا. تھینک یو سو مچ سر, بہت بہت شکریہ جناب خرم حسین ہمارے ساتھ, جناب اسد علی شاہ ہمارے ساتھ. آج پوری دنیا بے چینی سے منتظر ہے کہ آئندہ چند دنوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان ایک امن معاہدے کی بنیادی بیسک دستاویز تیار ہو جائے, اسٹریٹ آف ہارموز کھل جائے, یا پھر خدا نخواستہ ایک بار پھر امریکہ, ایران اور اسرائیل کی جنگ نہ چھڑ جائے. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا اس پورے معاملے پر ایران کے جواب کی منتظر ہے. دوسری جانب ایرانین لیڈرشپ پچھلے 48 گھنٹوں سے امریکہ کے 14 پوائنٹس امن سفارشات پر اپنا رسپانس بنا رہی ہے. توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ایران آج یا کل تک پاکستان کے ذریعے اپنا باقاعدہ جواب دے دے گا. ہمیں یہ کہتے ہوئے قدر اطمینان ہے, امید ہے کہ انشاءاللہ آئندہ 1-2 روز میں ایک خوشگوار ماحول جنم لے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ آج ایک بار پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک انتہائی خوشائند بیان دیا اور کہا کہ پچھلے 24 آورز میں امریکہ اور ایران کے درمیان بہت اچھی بات چیت ہوئی ہے. اس معاملے پر پاکستان بھی اپنی امید ظاہر کر رہا ہے, گو کہ آفیشیل سورسز کے ذریعے نہیں, انانیمس سورسز کے ذریعے, کہ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدہ جلد ہو سکتا ہے اور عین ممکن ہے کہ اس معاہدے پر اسلام آباد میں دستخط ہوں, جس کے بعد یہ اسلام آباد معاہدہ کہلائے. تاہم یہ پوری صورتحال ایک پیس ایکارڈ کو جنم دے گی, یا خدا نخواستہ ایک بار پھر جنگ چھڑ جائے گی. اس کا فیصلہ اگر کسی ایک شخصیت کے ہاتھ میں, ایک شخص کے ہاتھ میں ہے تو وہ ایرانین سپریم لیڈر مجتبی خامنئی, جو اس معاملے میں آخری فیصلہ سنائیں گے. آج ایک اہم ڈیولپمنٹ میں سپریم لیڈر مجتبی خامنئی سے ایرانین پریزیڈنٹ مسعود پزشکان کی 2.5 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی ہے. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ پہلی بار ہے کہ اس جنگ کے دوران یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کسی ایرانی لیڈر کی مجتبی خامنئی سے, یعنی کہ سپریم لیڈر سے ملاقات کی باقاعدہ خبر آئی ہے. یہ پہلی بار ہوا ہے. خدمت رہبر عزیزم رسیدیم. مجھے اس محترم رہنما سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. ہم نے ان سے تقریباً 2.5 گھنٹے گفتگو کی. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی سوچ اور لوگوں سے ملنے کا انداز انتہائی مخلص اور عاجزانہ تھا. ایک بڑے رہنما کا کسی شخص کے ساتھ اس طرح پیش آنا واقعی ان کی سادہ اور خلوص بھری شخصیت کو ظاہر کرتا ہے. ان تمام تر حالیہ ڈیولپمنٹس کا آغاز کل پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پروجیکٹ فریڈم کو روکنے کے اعلان سے ہوا تھا, جس کے بعد ایک زوس, رائٹرز اور CNN سمیت کئی معتبر میڈیا آرگنائزیشنز نے ایران اور امریکہ کے درمیان پیس ڈیل جلد ہونے کی خبریں جاری کی تھیں, اور اس حوالے سے یہ بھی کہا تھا کہ 1 پیج پر یہ دونوں ملک آ رہے ہیں اور امریکن MOU کے نکات بھی شیئر کیے جا رہے ہیں, جس میں ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر ڈیولپمنٹس بھی شامل ہیں. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے آج دعویٰ کیا کہ ایران نیوکلیئر ویپنز نہ رکھنے پر راضی ہو گیا ہے اور جلد ایک ڈیل ہونے کا امکان ہے. They want to make a deal badly, and we'll see if we get there. They can't have nuclear weapons, it's very simple. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't. And they've agreed to that.
among other things. They want to make a deal. We've had very good talks over the last 24 hours, and it's very possible that we'll make a deal. शुक्र है, अच्छी बात करते हुए, अमन की बात करते हुए उन्होंने कोई धमकी नहीं दी, ये भी एक अच्छी बात है। ताहम आज रॉयटर्स ने एक पाकिस्तानी ज़रिए से खबर दी कि जंग ख़त्म करने के लिए 1 पेज मेमोरेंडम तकरीबन तैयार हो चुका है, लेकिन दोनों अमेरिका और ईरान के दरमियान अब भी कुछ इख्तलाफात बाकी हैं। रॉयटर्स ने मीडिएशन कोशिशों में शरीक एक सीनियर पाकिस्तानी ओहदेदार के हवाले से कहा है कि हमारी प्रायोरिटी जंग के ख़ात्मे का ऐलान है, बाकी तमाम मामलात बाद में बराह रास्त डायरेक्ट मुज़ाकरात में हल किए जा सकते हैं। अमेरिका के 14 पॉइंट्स प्रपोजल के मुताबिक ये मंसूबा 3 फेजेस में मुकम्मल होगा। पहले जंग का बाज़ाब्ता ख़ात्मा यानी कि उसका ऐलान, फिर स्टेट ऑफ हॉर्मोज के क्राइसिस का हल यानी कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज से मुख्तलिफ फेजेस के अंदर खुल जाए, उसके बाद 30 रोज़ा मुद्दत में एक बड़े और कॉम्प्रिहेंसिव डील पर बातचीत बराह रास्त शुरू हो जाए। दोनों यानी ईरान और अमेरिका टेम्परेरी अरेंजमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका मकसद दोबारा जंग शुरू होने से रोकना, स्टेट ऑफ हॉर्मोज के रास्ते बहरी आमदरफ्त को स्टेबल करना, हॉर्मोज की मुकम्मल बहाली, प्रेसिडेंट ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का ऐलान और नई डील की खबरें ग्लोबल ऑयल मार्केट्स के लिए खुशगवार झोंका साबित हो रही हैं। ब्रेंट क्रूड आज 11% कमी से $97 फी बैरल का हो चुका है। WTI की कीमतों में 10% कमी हुई है, जो अब $91 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल मार्केट्स इत्मीनान का सांस ले रही हैं, उम्मीद का इजहार कर रही हैं। अल्लाह करे अमेरिका और ईरान के दरमियान माहिदा अमन हो जाए, हालात पुरसुकून हो जाएं, तेल का बहरान ख़त्म हो जाए, वरना अमेरिका ईरान जंग ने न सिर्फ ये कि दुनिया में एक इस्तराब की कैफियत पैदा कर दी है, इसने ग्लोबल इकानमी में तो तहलका मचा दिया है। यही वजह है कि आज दुनिया भर की एयरलाइंस तेल की कीमतों के तारीख़ी बहरान की वजह से अपनी बका की जंग लड़ रही हैं। इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए ये क्राइसिस कोविड से भी ज़्यादा बड़ा समझा जा रहा है। जंग के आगाज़ के बाद से जेट फ्यूल की कीमतों में तकरीबन 84% इजाफा हो चुका है, जो एयरलाइंस के कुल अखराजात का 30 से 40% हिस्सा होता है। इसी दौरान एयरलाइंस अपने एक्सपेंसेस संभालने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही हैं, जैसे टिकट महंगे करना, छोटे तैयारे इस्तेमाल करना, बैगेज फ़ीस बढ़ाना, फ्यूल सरचार्ज लगाना, परवाज़ें कम करना, सीट्स कम कर देना। सबसे ज़्यादा असर खलीजी एयरलाइंस पर पड़ा है, जहाँ मार्च में फ़्लाइट्स में सालाना बुनियाद पर 50% कमी देखी गई, जबकि गल्फ़ के ज़रिए कनेक्टिंग बुकिंग में 42% से ज़ायद कमी आई। खलीजी एयरपोर्ट्स की बंदिश ने भी आलमी सफ़र को मुतासिर किया, क्योंकि यूरोप से एशिया जाने वाली तकरीबन 1/3 परवाज़ें इन्हीं मेजर हब एयरपोर्ट्स के ज़रिए चलती थीं। दुनिया भर में फ़िज़ाई सफ़र एक गैर मामूली बहरान की जद में आ चुका है। सिर्फ 2 हफ्तों में आलमी एयरलाइंस ने मई के शेड्यूल से तकरीबन 20 लाख सीट्स कम कर दी हैं। हज़ारों परवाज़ें मनसूख की जा चुकी हैं और फ्लाइट नेटवर्क्स तेज़ी से सुकड़ रहे हैं। इस बहरान की संगीनी का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि सबसे पहले तेल पैदा करने वाले मुल्कों की एयरलाइंस मुतासिर हों। एमिरेट्स, इत्तेहाद और कतर एयरवेज ने अपने शेड्यूल्स बदल दिए, कुछ परवाज़ें ख़त्म की और कई रूट्स पर छोटे तैयारे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। इत्तेहाद ने एयरबस A350 की जगह बोइंग 787 तैयारा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जबकि एमिरेट्स ने कुछ बड़े रूट्स पर तैयारों की तादाद ही घटा दी। लेकिन यूरोप की एयरलाइंस का तो भट्टा ही बैठ गया, जिनका 70% जेट फ्यूल मिडिल ईस्ट से आता था। सिर्फ जर्मनी की लुफ्थांसा ने समर सीजन में 20,000 परवाजें मनसूख कर दी, क्योंकि अब वो मुनाफे बख्श नहीं रही। माहिरीन के मुताबिक सिर्फ जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों ने इस समर में एयर फेयर तकरीबन 10% तक बढ़ा दिया है। यूरोप जाने वाली फ्लाइट्स पहले ही नुमायां तौर पर महंगी हो चुकी हैं। Europe gets about 75% of its jet fuel from Middle East. If the supply stays where it is now, the challenge can be even bigger. If we are not able to get additional imports, we will be in difficulties in Europe. ब्रिटिश एयरवेज, एयर फ्रांस अपने नेटवर्क्स दोबारा तरतीब दे रही हैं और तैयारों को अपग्रेड कर रही हैं ताकि ज्यादा मुसाफिरों के साथ कॉस्ट को बैलेंस किया जा सके। फ्रांस की हुकूमत तो जेट फ्यूल की बढ़ती कीमतों से मुतासिर होने वाली एयरलाइंस को माली मदद फराहम करने की तैयारी कर रही है, जबकि बरतानिया की ईजी जेट और वर्जिन अटलांटिक ने भी प्रॉफिट मार्जिन्स पर दबाव की निशानदही की है। गोया तरजीह अब सिर्फ एक है, कम ईंधन में ज्यादा परवाज। If pricing stays higher for longer this summer, we think a number of our airline competitors in Europe are going to face real financial difficulties. I think there will be failures. If it continues at $150 a barrel into kind of July, August, September, then you'll see European airlines fail.
دنیا میں سب سے زیادہ تیل پیدا کرنے والے امریکہ کا حال بھی مختلف نہیں. ڈیلٹا ایئر لائنز نے اپنے نیٹ ورک کا 3.5% کم کر دیا ہے، جبکہ امریکہ میں ڈومیسٹک فلائٹ کا ایوریج کرایہ $361 تک پہنچ چکا ہے، جو جنگ سے پہلے کے مقابلے میں تقریباً 8% اور پچھلے سال کے مقابلے میں 19% زیادہ ہے. اسی طرح انٹرنیشنل ٹکٹ کی قیمت $1097 تک جا پہنچی ہے، جو فروری کے مقابلے میں 42% زیادہ ہے. انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اس پر ہم نے بات کرنے کے لیے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایویشن انڈسٹری کے ممتاز ایکسپرٹ، طویل عرصے پاکستان انٹرنیشنل PIA کے ڈائریکٹر مارکیٹنگ رہے ہیں، جناب کامران حسن ہمیں جوائن کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ کامران بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. یہ فرمائیے گا، ایک عام خیال یہ ہے کہ جو ایویشن انڈسٹری یا ایئر لائن انڈسٹری میں جو بیسک وجہ وہ جیٹ فیول، یعنی کہ جو اس کا فیول ہے وہ اتنا مہنگا ہو گیا کہ وہ فیزیبل نہیں ہے. کیا اتنا بڑا فیکٹر ہوتا ہے کہ ایئر لائن چل ہی نہیں سکتی کہ اگر فیول 40-50% مہنگا ہو جائے تو؟ یہ 40-50 سے بھی زیادہ ہوا ہے کامران بھائی. اس میں جو فیول انکریز ہوئی ہے، یہ آپ یہ سمجھیں کہ اگر پاکستان کی میں آپ کو ایک ٹیپیکل ایگزامپل دوں تو جو پہلے اراؤنڈ 2.8-2.9 US گیلن پر اس کا تھا فیول کا ریٹ، وہ دیٹ از اراؤنڈ $6، $6.5 پر US گیلن پہ ہے اس وقت. اور اس کا جو فیول کاسٹ ہے دیٹ از اراؤنڈ 25-3% آف دی آپریٹنگ کاسٹ، جو آپ نے جیسے اپنے بتایا ابھی اس پوزیشن میں. تو اس وجہ سے جو اس کا امپیکٹ ہے، اور جو ٹو بی ویری ایگزیکٹ جو اس کا لانگ ہال فلائٹس پہ امپیکٹ آ رہا ہے پر سیٹ، وہ آ رہا ہے کوئی $105 پر سیٹ جو فیول پہ آ رہا ہے، صرف کاسٹ کا امپیکٹ. اور اس کے بعد پھر جو لانگ روٹنگ ہو گئی ہے، بیکاز ناؤ پیپل آر پریفرنگ، اور جو فیوچر ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایئر لائنس ول آپریٹ تھرو اوور پولر روٹس، اوائڈنگ دا یہ ریجنل ہبس جو ہے. اور اس میں جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ کمنگ ان آر کانٹیکس، اس کرائسس میں جو ایک بہت بڑی اپارچونٹی ہے دیٹ از اویلیبل ٹو پاکستان. اچھا یہ فرمائیے گا، اب آپ جو بات کر رہے ہیں، مجھے پوچھنا ہے آپ سے، کیا ہم پاکستان میں ایک بہت امپورٹنٹ ابھی ہم ایکسپیرینس کر رہے ہیں، اور بہت امپورٹنٹ ہمارا یہ خاص طور پہ ایویشن کے حوالے سے فیز ہے. PIA پرائیویٹائز ہوئی ہے، پرائیویٹ اونرز آ گئے، 100% انہوں نے PIA کے شیئرز لیے ہیں، اور اس طرح سے ایک نیا جرنی شروع ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ سر منڈاتے ہی اولے پڑے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ جیٹ فیول جو ہے وہ اسکائی راکٹ کر گیا ہے. اور بظاہر تو یہ بزنس جو ہے، یہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ ایئر لائنز بند ہو رہی ہیں تمام، یہ تو اب فیزیبل ہی نہیں رہا. تو یہ PIA کے لیے کتنا بڑا ٹیسٹ ہوگا نئے اونرز کے لیے جو پرائیویٹ اونرز ہیں؟ نہیں، میں اس کو اس طرح ایز این اپارچونیٹی میں اس کو دیکھتا ہوں کامران بھائی. اس طرح آپ سمجھیے بات کو کہ جو ہمارا انڈیجنس ٹریفک ہے، کیونکہ ہمارا کوئی ہب اینڈ اسپوک کا کانسیپٹ نہیں ہے لائک اتحاد، ایمریٹس اینڈ قطر، اور ہمارا جو ٹریفک ہے دیٹ از ایئرلی اراؤنڈ 20 ملین پیسنجرز. تو وہ جو 20 ملین پیسنجرز ہیں اس میں سے ایز آف ناؤ 40% پلس جو ہے وہ یہ 3 ایئر لائنس کیپچر کر رہی تھی شیئر. اب اس میں ہب اینڈ اسپوک پہ تو انہوں نے جانا نہیں ہے، لیکن اس میں ہمارے پاس یہ پوزیشن ہے کہ ڈسپائٹ بینگ ہائر فیول، لیکن میرا اپنا پرسنل یہ ہے کہ ان دی نیکسٹ کمنگ منتھس یہ ٹیپرنگ افیکٹ آئے گا. جی پرائسز تو کم ہوں گی آئل کی، ظاہر پرائسز ڈیفینیٹلی کم ہوں گی، اور یہ پرائسز اگر ایک ریشنل پہ آ جاتی ہے تو پھر یہ جو ہمارے نئے اونرز ہیں فار PIA، لیٹس سے وی ٹاک اباؤٹ PIA، تو اگر یہ دس از دا رائٹ ٹائم ٹو ری لانچ، اور یہ بہت بڑی اپارچونیٹی ہے جہاں آپ پیسنجر کو اٹریکٹ کر سکتے ہو، بیکاز پیسنجرز ناؤ وانٹ ٹو ٹریول پوائنٹ ٹو پوائنٹ بیسس پہ، بیکاز آف دس کرائسس. یہ بہت ہی ایک ڈیلیکیٹ سبجیکٹ ہے. تو آپ پہلی چیز تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کامران بھائی کہ جو کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت امپورٹنٹ پچ ہے PIA کی نئے اونرز کی، اور ظاہر ہے ہر پاکستانی کی، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ سب سے پریفرڈ چوائس یہی ہوگی پیسنجر کی، جو کہ پاکستان میں ظاہر ہے لاکھوں ہیں، کہ وہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ جائیں، یہاں سے اڑیں یورپ پہنچیں، یہاں سے اڑیں ایشیا جائیں، یہاں سے اڑیں US جائیں. چلیں وہ تو اس کرائسس سے اس کا تعلق نہیں ہے، وہ ایڈوانٹیج تو PIA کو ہمیشہ حاصل ہی ہے نا کامران بھائی. اور بتائیے. وہ حاصل اس لیے نہیں تھا ابھی تک کہ جو آپ کی پروڈکٹ آفرنگ تھی پاکستانی ایئر لائنس کی، they were no match to these mega carriers from Gulf. جی ان کے پاس آپ یہ سمجھیں، جو جسٹ give you an example کہ ان کے ٹوٹل فلیٹ آپ سمجھیں 250 ایئر کرافٹ پلس ایمریٹس کے ہیں،
around 250 aircrafts आपके Qatar Airways के हैं, all wide body, including A350, A380s and whatnot, and 100 aircraft हैं Etihad के, and they are all wide body aircraft. Unfortunately, Pakistan का जो aviation है, in the last 20 years, 25 years, ये grow नहीं किया. और to give you a very specific example, आप इससे compare कर सकते हैं कि compared to these airlines, 260 plus aircraft, wide body aircraft, and average age of less than 5 years, 7 years, इस तरह से हमारा जो total wide body fleet है, इंक्लूडिंग आप अगर जी कारवाई, वो तो जाहिर है कि बहुत उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, कोई नहीं, लेकिन आप फरमा रहे हैं कि बड़ा एडवांटेज है, एक बहुत बड़ा फ़ायदा पाकिस्तान के ये नए ओनर्स कर सकते हैं, उसका बताइए। वो मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना कि इस वक्त पोजीशन ये है कि नए ओनर्स को एक चैलेंज लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि इस वक्त जो फ्लीट है जो इनको आपको समझ ले इनहेरिट कर रहे हैं ये, दैट कंप्राइजेज ऑफ लेट्स से ओनली 11 और 12 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, और उसमें से भी जो ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है वो और कम है, और उसकी भी एज 20 इयर्स प्लस है, प्लस दे डोंट हैव द लेकिन ये अरेंजमेंट कर रहे हैं, आई थिंक बाय द टाइम आई थिंक दे विल हैव मोर एयरक्राफ्ट्स, वो तो मोर एयरक्राफ्ट की पोजीशन ये है कमर भाई कि जो आपके नई ऑर्डरिंग में अगर आज आप एयरबस या बोइंग को कांटेक्ट करते हो तो उनके पास जो फर्स्ट अवेलेबल स्लॉट होगी दैट विल नॉट बी बिफोर 2031, 2032. ये रिसेंटली लास्ट ईयर मैंने रियाद एयर के लिए एक एक्सरसाइज की थी, बिकॉज दे वर कारवां भाई, आई नो कि इनकी बोइंग वगैरह से भी बात हुई है और भी ज़ाहिर है कि अवेलेबिलिटीज़ हैं जहाज़ों की लीज़ करने की और दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, मगर अगेन वी कम टू एडवांटेज, हम उस तरफ आते हैं। एडवांटेज ये है बेसिकली कि अगर ये क्विक फिक्स के तौर पे जो थोड़ी सी बिटर पिल है और थोड़ा स्लाइटली हायर कॉस्ट सोल्यूशन है, बट उसके साथ आपका जो रेवेन्यू पोटेंशियल है दैट विल एनहांस मैनी फोल्ड कंपेयर टू द प्रेजेंट पीआईए पोटेंशियल, बिकॉज देन यू विल बी एबल टू सेल फ्रंट एंड ऑफ द कैबिन, जो आपका हाई यील्ड ट्रैफिक है, जो बिजनेस क्लास का है, जो इस वक्त पीआईए में बिजनेस क्लास की ऑफरिंग ही नहीं है, तो वो अगर आप इस वक्त ये क्विक फिक्स के तौर पे अपना अगर ये जो हो सकता है, बाकी इसके अलावा कोई जल्दी का ऑप्शन नहीं है. इफ दे गो फॉर ड्राई लीज, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ ड्राई लीज एंड गेट द एयरक्राफ्ट इंडक्टेड इन द नेक्स्ट 4, 5, 6 months. इसके अलावा परचेज पे आप जा नहीं सकते हो, बिकॉज दैट्स अ वेरी वेरी डिफिकल्ट proposition and very very expensive proposition. एक एयरक्राफ्ट आपका $300 million प्लस का है, तो इस वक्त जो क्विक फिक्स है till the time they switch it to dry lease arrangement कि ये वेट लीज पे जहाज लें, 8 या 9 जहाज अगर लेते हैं वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट, तो इससे आपका पूरा यूके कवर हो जाता है. यूके की जो आपकी एक अच्छे ज़माने में 20-25 फ्लाइटें चलती थी यूके की, इंक्लूडिंग 10 फ्लाइट्स टू लंदन हीथ्रो, 2 फ्लाइट्स टू लंदन स्टैनस्टेड, 2 फ्लाइट्स टू लंदन लूटन, उसके बाद फिर आपका मैनचेस्टर की कोई 18-19 फ्लाइट्स थी, बर्मिंघम की 5 फ्लाइट्स थी, ग्लासगो की 2 फ्लाइट्स थी, ब्रैडफोर्ड की 2 फ्लाइट्स थी. तो ये पूरा आप रिस्टोर करके पूरा मार्केट कैप्चर कर सकते हो यूके का. लाइकवाइज नॉर्थ अमेरिका की जो मार्केट है उस पर भी आप टोरंटो में लाइक फॉर एग्जांपल राइट नाउ यू आर ऑपरेटिंग विद 4 फ्लाइट्स, एयर कनाडा ऑपरेट नहीं करता, तो उसमें भी आपके पास बायलैटरली 7 फ्लाइटों की गुंजाइश है, तो वो यू कैन इंक्रीज इट टू. और आपका फ्रंट कैबिन अगर आप बेचना चाहो तो आप ये समझिए कि एमिरेट्स इस वक्त जो टोरंटो से दुबई का फेयर चार्ज करता है बिजनेस क्लास का, दैट इज़ अराउंड $8,000 to $9,000, और इसी तरह से यूएसए में है. तो अगर आप एक प्रॉपर वेट लीज का एयरक्राफ्ट लेते भी हैं तो स्टिल यू विल मेक मनी, बिकॉज वेट लीज का जहाज आप अगर हाफ लाइफ एयरक्राफ्ट लेते हैं विद फुल फ्रेल्स, विद फुल एमिनिटीज एंड अदर थिंग, so that will cost you something like $7,500-8,000 per hour की उसकी वेट लीज की कॉस्ट आएगी. ACMI जिसको कहते हैं, एयरक्राफ्ट क्रू मेंटेनेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस. तो ये अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, लेकिन इसको अगर आप और एक दफ़ा पैसेंजर को फ्लेवर मिल गया तो वो इन एयरलाइन से स्विच कर जाएगा. बहुत शुक्रिया करण भाई, बहुत शुक्रिया. करण हमारे साथ मौजूद थे, फॉर्मर डायरेक्टर मार्केटिंग PIA. इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का ख़त्म होता है. कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह. कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.